صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ابن جریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا مجھے ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کہ عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے، آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ ہی سے کنگھا کر دیتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی۔ صحیح بخاری کتاب حیض کا بیان، باب اس بارے میں کہ حائضہ عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا اور اس میں کنگھا کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 296۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو آل پر سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔